الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.28 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 28 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 39 and 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فمن پس جس نے، بٹ ہو ایور، تابا توبہ کی، ریپینٹڈ، من یعنی سے، فرم، بعدی بعد، آفٹر، ظلمہی اس کا ظلم، ہز رانگ ڈوئنگ، واصلح صاد لام ہا سے معنی اور اصلاح کی، اینڈ ریفارمس، فَإِنَّ تو بے شک، دین انڈیڈ، اللہ اللہ اللہ، یتوبو توبہ قبول کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، will turn in forgiveness، علیہ اس کی طرف، to him، ان بے شک، انڈیڈ، اللہ اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، of forgiving، رحیم مہربان، most merciful۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ فمن تابا پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یتوب علیہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فمن تابا بٹ ہو ایور ریپینٹس، من بعد ظلمہ after his wrongdoing، وَأَصْلَحَ and reforms، فَإِنَّ اللَّهَ then indeed Allah، يَتُوبُ عَلَيْهِ will turn in forgiveness to him، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ indeed Allah is of forgiving most merciful۔ Complete translation دیکھیں۔ But whoever repents after his wrongdoing and reforms، then indeed Allah will turn in forgiveness to him، indeed Allah is of forgiving most merciful۔ سورہ مائدہ کی آیت 40 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ علم کیا نہیں، ڈو ناٹ، تعلم تو جانتا ہے، یو نو، انا کہ، دیٹ، اللہ اللہ اللہ، لہو اسی کی، ٹو ہم بلانگس، ملکو سلطنت، ڈومینین، السماواتی سماوات تمام آسمان، دی ہیونس، والارض اور زمین، اینڈ دی ارتھ، یعذب عین زال با سے ہے مانے وہ عذاب دیتا ہے، ہی پنشز من جس کو جسے، ہوم، یشا وہ چاہے، ہی ولس، ویغفر اور وہ بخش دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے، and he forgives لمن جس کو، whom یشا وہ چاہے، he wills، واللہ اور اللہ، and اللہ، علی یعنی پر، over اور on، کلی ہر، every all، شیئن چیز، thing، قدیر قادر ہے، all powerful۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہو کہ اللہ ہی کی ہے، ملک السماوات والارض سلطنت آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء وہ جسے چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء اور جس کی چاہے مغفرت کرے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کی چاہے مغفرت کرے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ علم تعلم ڈو ناٹ یو نو، ان اللہ لہو دیٹ ٹو اللہ belongs، ملک السماوات والارض دی ڈومینین آف دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، یعذب من یشاء ہی پنشز whom he wills، ویغفر لمن یشاء and he forgives whom he wills، واللہ علی کل شیء قدیر and Allah is powerful over everything۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Do not you know that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth،
He punishes whom He wills and He forgives whom He wills. And Allah is powerful over everything. کرنٹ 2 آیات کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں. اور چور مرد اور چور عورت پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کی چاہے مغفرت کرے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر سورہ مائدہ آیت 39 پر فوکس کیا جا رہا ہے. ایک بار ریوائز کرتے ہیں. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے چور مرد اور چور عورت کی سزا سنائی اور فرمایا کہ وہ حکیم ہے، یعنی اس کے تمام احکامات اور قوانین اس کی لامتناہی حکمت پر مبنی ہیں. اور صرف وہ حکیم ہی نہیں ہیں بلکہ عزیز ہے، یعنی زبردست، غالب اور پوری طرح اس بات کی قدرت رکھنے والا ہے کہ حکمت بھرے قوانین نازل کرے، احکامات کو زمین کے باشندوں پر لاگو کر دے اور سزائیں جاری کر دے. ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لوٹ آنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے اس فرد کے لیے کھلے ہیں. یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چور کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں، اور اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور عزیز ہے، یعنی وہ اپنے فیصلے حکمتوں کی بنیاد پر صادر کرتا ہے، حکمتوں کی بنیاد پر قوانین نازل کرتا ہے اور سزائیں جاری کرتا ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی جرم میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی گناہ میں ڈوب جاتا ہے اور پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ اطلاع ہے اللہ کی طرف سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کو بخشنے والا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے، چونکہ وہ غفور اور رحیم ہے. اپنے گناہوں اور جرائم پر شرمندہ ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگے، گناہوں سے تائب ہو جائے، پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا رہے. ماضی کے گناہوں پر معافی مانگ کر خاموشی اختیار کرنا کافی نہیں ہے. یہاں اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے، یعنی اپنے اعمال کو سدھارے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، صحیح راستے پر زندگی کو گامزن کرے. تبھی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ورنہ اگر کوئی ماضی کے گناہوں کی معافی تو مانگ رہا ہے لیکن اس کا حال بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، انہیں پریزنٹلی بھی وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مستقبل کے لیے بھی اس کا کوئی ارادہ سدھرنے کا نہیں، یعنی فیوچر میں بھی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے. جو انسان گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے وہی گناہوں سے تائب ہوتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، یعنی انہیں چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اعمال کے سدھار کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور صالحین میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ان لوگوں میں وہ شامل ہوتا ہے جو صالح عمل کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پر رہتے ہیں. ایسے ہی بندوں کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور ان کے اعمال صالح قبول کیے جاتے ہیں. آیت 40 کی تفسیر دیکھیں. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کی چاہے مغفرت کرے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنی عظمت، بے انتہا قدرت و کبریائی بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ بعض بندوں کا خیال ہے کہ انسان کو کسی طرح اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہے، کیے کا کڑوا پھل کھانا ہے. خاص طور پر بعض دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق انسان کا کرما یعنی اس کے اعمال کسی حال اس کے گلے کا طوق بنا رہتا ہے. اس کے نتائج کا سامنا انسان کو کسی بھی حال کرنا ہی پڑتا ہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کئی بار جنم لیتا ہے. دوسرے معنوں میں ان کے پاس اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چونکہ اکثر مذاہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا کسی حال بھگتنا ہے. یہاں تک کہ یہ تصور ہے، یہ عقیدہ ہے کئی مذاہب میں کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کئی بار جنم لینا پڑتا ہے. دوسرے الفاظ میں وہ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر
فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ کی سلطنت کتنی عظیم ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی وہ اپنی مرضی سے فیصلے لے سکتا ہے، اپنی حکمتوں اور اپنے لامتناہی علم کی بنیادوں پر فیصلے لے سکتا ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے، وہ جسے چاہے بخش دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چونکہ اولین دور میں دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے بھی تصورات، ان کے عقائد کچھ ایسے ہی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ تمام جہانوں کی سلطنت کا وہ مالک ہے، یعنی اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے یا چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، یعنی اپنے فیصلوں کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چونکہ اس کے معاف کرنے یا سزا دینے کے کچھ اصول ہیں، جو بندہ دل کی گہرائیوں سے اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر اپنے اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندہ معافی مانگ کر بھی سرکشی اور نافرمانی کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ موت آنے سے پہلے بھی اگر انسان شرک سے توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ جس کی موت کفر و شرک پر ہوئی ہے اس کے تمام اعمال حشر کے دن بے وزن کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر بندہ اپنے شرک سے کفر سے بھی توبہ کر لیتا ہے موت آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کفر اور شرک بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن کفر اور شرک پر جس کی موت ہوتی ہے حشر کے دن اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ چند احادیث دیکھیں اس سلسلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یعنی کسی نے چوری کی، گناہ کبیرہ کیا، لیکن اپنے اعمال پر شرمندہ ہوا اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک عورت کا واقعہ دیکھیں جو احادیث میں موجود ہے۔ ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی، پھر انکار کر جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یعنی سامان لیتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ اس نے کوئی سامان ہی نہیں لیا، دھوکہ دیتی تھی اور سامان غائب کر دیتی تھی، بالکل جیسے کہ چور کرتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ زیور ادھار لیتی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ہوا تھا، یعنی معمولی سامان نہیں لیتی تھی بلکہ یہ سونے کا زیور لیا کرتی تھی، جس کے سبب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور یہ حکم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا۔ یہ عورت مخزوم قبیلے کی تھی، چونکہ بڑے گھرانے کی عورت تھی، لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ کہیں سنیں۔ یہ واقعہ غزوہ فتح مکہ میں ہوا تھا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کی سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا اور غصے سے فرمایا، اسامہ تو اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں تو اس کو معاف کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اب تو اسامہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجئے۔ یعنی جہاں پر اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اس مجرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف شخص بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے، یعنی سزا جاری کرتے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ پھر حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر اس بیوی صاحبہ نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی، یعنی اس عورت کو سزا دی گئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئی اور توبہ کی اور بہت ہی پختہ توبہ کی اور نکاح کر لیا۔ پھر وہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لیے آتی تھی اور میں اس کی حاجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا کرتی تھی۔ یعنی ایسی خاتون جس کو سزا ہوئی اس نے توبہ کی تو بھی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ چور اگر چوری کرتا ہے اور حکومت اسلامیہ کے ہاتھوں نہیں گرفتار ہوتا ہے اور چوری کیا ہوا مال مالک کو لوٹا دیتا ہے اور معذرت خواہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر حکومت اسلامیہ کے ذمہ داران اس کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر اس کو اسلامی سزا نہیں دی جائے گی، چونکہ گرفتار ہونے سے پہلے اس نے چوری کا مال مالک کو لوٹا دیا تھا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چور توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اسلامی حکومت کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کو سزا ضرور دی جائے گی اگر سارے شرائط اس پر لاگو ہوتے ہیں۔
چوری کی سزا دینے کے لیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ سابقہ آیت میں چور کی سزا سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم اور عزیز ہونے کا اعلان کیا، یعنی اس کے قوانین حکمت بھرے ہوتے ہیں اور ان کو لاگو کرنے پر وہ غالب ہے، قدرت والا ہے۔ موجودہ آیات میں وہ فرماتا ہے کہ صرف وہ عزیز و حکیم ہی نہیں ہے بلکہ غفور و رحیم بھی ہے، یعنی کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگ کر اپنے اصلاح کی جستجو کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ کسی حال معاف نہیں کیے جائیں گے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ عظمت والا ہے، زمین و تمام آسمان میں اسی کی سلطنت ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔